یزید ابن معاویہ کی موت کیسے ہوئی؟ یہ وہ بدبخت انسان تھا جس نے نواسۂ رسول کو شہید کروایا، اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھائے۔ عبداللہ بن ابن زیاد نے یزید کے کہنے پر امام حسین کے قتل کا فرمان جاری کیا تھا۔ آئیے جانتے ہیں یزید کی موت کیسے ہوئی اور اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ بدبخت سوچتا تھا کہ امام حسین کو شہید کروانے کے بعد سب لوگ اس کی بیعت کر لیں گے، اس کے آگے جھک جائیں گے، کوئی بھی اس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کی گلیوں سے گزر رہی تھی تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے، اور یزید کے دربار میں جو خطبہ بی بی زینب نے دیا وہ سننے کے بعد لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل گیا اور یزید کے خلاف بغاوت اٹھنا شروع ہو گئی۔ اب لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ یزید کو بادشاہ کہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ مدینے والوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور پھر یزید نے مدینے پر حملہ کر دیا۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ یزید کی فوج 3 دن تک اپنے گھوڑوں کے ساتھ مدینہ کے بعد مکے سے بھی بغاوت اٹھنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کروا دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی گئی۔ اس واقعے کے بعد ہر کوئی یزید پر لعن طعن کرتا رہا، لیکن یزید جس کو بھی اپنے خلاف بولتے دیکھتا اس کا سر قلم کروا دیتا۔ کربلا کے واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد یزید ایک انتہائی تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ یزید کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ دن رات تڑپتا رہتا تھا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہوتا اور اس کو شدت سے پیاس لگتی۔ وہ جتنا بھی پانی پیتا تھا اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ جب وہ پیاس کی شدت سے پانی پیتا تو وہ پانی اس کے پیٹ میں جا کر اس کے پیٹ کو جلانا شروع کر دیتا۔ کوئی بھی حکیم یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ کس قسم کی بیماری ہے، اور یزید کو کہتے تھے تمہارا پیٹ اندر سے خالی ہو رہا ہے اور اندر سے جلتا جا رہا ہے۔ یزید کی تکلیف اور درد کی انتہا نہ تھی، وہ سارا دن رات تکلیف سے تڑپتا رہتا تھا۔ بڑے بڑے حکیم اس کا علاج کرنے سے قاصر تھے۔ یزید کی یہ تکلیف دیکھ کر لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ حکیم اس کے درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے اسے زیادہ تر شراب پلاتے رہتے تھے تاکہ وہ زیادہ ٹائم نشے میں رہے اور اسے درد محسوس نہ ہو، اور حکیم اسے شکار کرنے کا مشورہ بھی دیتے تھے تاکہ اس کا زیادہ تر وقت تفریح میں گزرے۔ ایک دفعہ یزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر گیا۔ شکار کرنے کے دوران ان کی نظر ایک ہرن پر پڑی اور یہ سب اس ہرن کا پیچھا کرنے لگے تو اچانک یزید کی نظر ایک دوسری ہرن پر پڑی تو یزید نے اپنے گھوڑے کا رخ اس ہرن کی طرف کیا اور اپنے گھوڑے کو اس ہرن کی طرف بھگانے لگا۔ اس ہرن کا پیچھا کرتے کرتے یزید اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور ایک سنسان جگہ پر پہنچ گیا، اور وہاں جا کر وہ ہرن بھی اچانک غائب ہو گیا، اور یزید کو وہاں شدت سے پیاس لگ گئی اور پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگا۔ اس وقت یزید نے دیکھا ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں مشک تھی۔ یزید اس کے پاس گیا اور پانی مانگا۔ اس شخص نے یزید سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو یزید نے کہا کہ میں یزید ابن معاویہ ہوں۔ تو اس شخص نے کہا لعنت ہو تم پہ، تم وہی ہو جس نے نواسۂ رسول کو قتل کروا دیا۔ یہ بات کہنے کے بعد اس شخص نے زور سے چینخ ماری اور اس چینخ کی آواز سے یزید کا گھوڑا دوڑنے لگا۔ جب یزید کا گھوڑا بھاگنے لگا تو
تو یزید کا پاؤں گھوڑے کی لگام میں پھنس گیا اور وہ گھوڑا یزید کو لے کر بھاگتا رہا اور یزید کو گھسیٹتا رہا۔ اسی طرح یزید کی موت واقع ہو گئی اور یزید کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق یزید کی موت کچھ اس طرح سے ہوئی ہے۔ مختلف روایات میں یزید کی موت کو مختلف طرح سے بتایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے جو آپ نے ابھی سنی۔ اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔